لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في الأرضين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. أما بعد فقال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. صلوات. عزیزان محترم، مجھے بخوبی اندازہ ہے کہ وقت جو ہے وہ کافی ہو چکا ہے، لیکن صلوات ایسی عبادت ہے جسے پروردگار عالم نے پہلے خود بجا لایا ہے، بعد میں لوگوں سے کہا ہے کہ صلوات کو پڑھو. مل کے صلوات پڑھو. تھوڑا سا آواز زیادہ کریں. ایک اور صلوات ہدیہ کر دیجئے محمد و آل محمد. عزیزان محترم، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اے حبیب کہہ دیجئے قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین. آپ کہہ دیجئے کہ مجھے صرف اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اخلاص کے ساتھ پروردگار عالم کی عبادت بجا لاؤں. اب دیکھیے خود آیت کے آغاز ہی میں کیا رسول گرامی کی صداقت کی آپ کو دلیل مل جائے گی. یہ قل کہنے والا کون ہے؟ پروردگار. کس سے کہہ رہا ہے؟ رسول سے کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں جو ہے وہ پروردگار عالم کی عبادت بجا لاؤں. تو اس آیت کے اندر جس کا آغاز قل سے ہو رہا ہے، اب میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں. میں آپ سے کہتا ہوں آپ کہہ دیجئے کہ یہاں مجلس ہو رہی ہے، تو آپ آگے کیا کہیں گے؟ یہاں مجلس ہو رہی ہے. یہ بات درست ہے، لیکن آپ یہ نہیں کہیں گے کہ آپ کہہ دیجئے کہ یہاں مجلس ہو رہی ہے. غور فرما رہے؟ یعنی ختمی مرتبت کی صداقت کی اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ پروردگار نے جس نبی کو قل کہا اس نے اس قل کو بھی قرآن کا حصہ بنا دیا ہے. یہ قل آپ کہہ دیجئے کہ مجھے یہ کہا گیا ہے کہ میں اخلاص کے ساتھ پروردگار عالم کی عبادت بجا لاؤں.
بھئی یہ اخلاص بارہا آپ نے سنا ہوگا، 100 بارہا سنا ہوگا، تو یہ اخلاص کس حقیقت کو کہا جاتا ہے؟ اس کو سمجھتے ہیں آپ؟ یعنی اخلاص ایسی حقیقت قرار دیا گیا ہے کہ انسان اگر ایمان کے اعلیٰ ترین مرتبے پر پہنچنا چاہے تو وہ عالی ترین مرتبے کا نام اخلاص برائے خدا قرار دیا گیا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ انسان جو کچھ بھی کرے، انسان کا سونا، انسان کا بیٹھنا، انسان کا نماز پڑھنا، انسان کا خرید و فروخت، انسان کا لین دین، ہر کام جو انسان کر رہا ہے، پروردگار عالم نے انسان کو یہ شرف بخشا ہے کہ انسان تو جو کام کر میرے نیت کے ساتھ، میرے اخلاص کے ساتھ کر، تیرے کام کا میں خریدار بن جاؤں گا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ یعنی انسان جو کام بھی کرے وہ کس کے لیے کرے؟ پروردگار عالم کے لیے کرے۔ انسان دیکھیں، انسان کو پروردگار عالم نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے اگر انسان جنت کے لیے بھی کام کر رہا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ بڑا آدمی چھوٹی چیز کے لیے کام کر رہا ہے۔ تھوڑا سا میرے ساتھ دیجیے گا تاکہ مجھے لگے کہ مجھے میرے مطلب کی جو ہے وہ وصولی مل رہی ہے۔ جس طریقے سے فرد شہید نہیں ہونا چاہیے، اسی طریقے سے مطلب بھی شہید نہیں ہونا چاہیے۔ غور فرما۔ اللہم صلی اللہ، جزاک اللہ۔ مائک کا مسئلہ ہے، مائک جو ہے نا وہ مشکل کر رہا ہے۔ ایک اور صلوات ہدیہ کر دیجئے محمد والے محمد۔ تو بہرحال اخلاص جو ہے وہ اسی حقیقت کا نام ہے کہ انسان جو کچھ بھی کرے۔ ابھی آپ بازار جاتے ہیں، بازار جا کر جب دودھ خریدتے ہیں تو دودھ میں معمولاً ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ دودھ میں جو ہے وہ پانی ملا دیا جاتا ہے۔ تو جب پانی ملا دیا جاتا ہے تو اب اسے خالص دودھ نہیں کہا جاتا، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ ملاوٹ والا دودھ ہے۔ تو ملاوٹ والے دودھ میں وہ اثر نظر نہیں آئے گا جو خالص دودھ کے اندر نظر آئے گا۔ تو جب دودھ کا بھی ایک معمولی اشیاء خوردنی کا بھی اثر کے لیے خالص ہونا ضروری ہے، تو عبادت کو اس عرش الہی تک پہنچنے کے لیے کتنا خالص ہونا ضروری ہے؟ ایسا تو نہیں کہ عبادت اٹھ رہی ہے لیکن ساتویں آسمان تو کیا پہلے آسمان سے ٹکرا کر واپس زمین پر گر جائے۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی عبادت اس عرش تک پہنچے، آپ کی عبادت پروردگار عالم تک پہنچے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے اس میں اخلاص کا مضبوط ایندھن لگایا ہوا ہو۔ جتنا اخلاص کا مضبوط ایندھن لگا ہوا ہوگا وہ عبادت اسی قدر آسمان کی پرواز کر سکے گی۔ لہذا عمل کے لیے اخلاص کا ہونا ضروری، اور یہ صرف نماز کے لیے نہیں ہے۔ پروردگار عالم ہر عمل کو اخلاص کے ساتھ خریدنے کے لیے تیار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ ملاحظہ فرمائیے کہ جناب موسیٰ کے زمانے میں قوم بنی اسرائیل جو ہے، بنی کہا جاتا ہے اولاد کو، اسرائیل اصل میں کہتے ہیں بندہ خدا کو، جیسے آپ عبداللہ کہتے ہیں، بندہ خدا کہتے ہیں، عبری زبان میں اسے اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو اسرائیل لقب تھا جناب یعقوب کا۔ پروردگار عالم نے انہیں 12 بیٹے عطا کیے تھے، ایک جناب یوسف، ایک ان کے پدری اور مادری بھائی جناب بنیامین، یہ 2، اور بقیہ دیگر ازواج سے جو ان کی اولاد ہوئیں، تو اس طریقے سے 12 فرزند تھے۔ اب یہ 12 بیٹوں کی جو نسل چلی، آگے ہر ایک کی نسل ایک قبیلے میں تبدیل ہو گئی، تو اس طریقے سے بنی اسرائیل جو ہے وہ رفتہ رفتہ وقت گزرنے کے ساتھ 12 قبیلوں میں تبدیل ہو گئے۔ تو اسی میں سے ایک زمانے میں ایک زاہد اور عابد اپنے گھر میں پروردگار عالم کی عبادت بجا لایا کرتا تھا۔ تو اس نے دیکھا کہ گھر کے باہر جو ہے وہ ایک درخت کے ذریعے سے لوگ جو ہے وہ بت پرستی میں مبتلا ہو گئے ہیں۔
درخت کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں. تو اس نے سوچا کہ بھائی میں تو موحد ہوں, توحید کا ماننے والا ہوں, ایک خدا کی عبادت کرنے والا ہوں, ایسا ایک خدا کہ جو سارے دکھنے والے خداؤں پر وہ اندیکھا خدا غالب اور حاوی ہے. تو ایک مرتبہ کہا کہ بھائی میں کلہاڑی اٹھا کر اس درخت کو کاٹنے کے لیے جاتا ہوں. اب وہ زاہد جو ہے بیچارہ کلہاڑی اٹھائی اور رستے میں اس درخت کو کاٹنے کے لیے گیا. رستے میں حضرت ابلیس ٹکرا گئے. کہا کہاں جا رہے ہو؟ وہ زاہد کہتا ہے کہ میں جو ہے یہ بت پرستی کے لیے, یہ جو لوگ بت بنا کر بیٹھے ہیں, اس بت کو توڑنے کے لیے جا رہا ہوں. کہا یہ نہ کرو. کہا میں تو کروں گا. کہا دو سوچ لو. کہا سوچ لیا. اب تکرار ہوتے ہوتے معاملہ جو ہے وہ دست و گریباں تک پہنچ گئے. اب ہاتھا پائی ہوئی, لڑائی جھگڑا ہوا, یہاں تک کہ وہ زاہد جو ہے وہ شیطان کے سینے پر چڑھ بیٹھا. کہا اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ تو ایک مرتبہ شیطان کہتا ہے کہ دیکھ اگر تجھے مجھے مارنا ہی ہے نا تو مار لے, مسئلہ نہیں ہے, لیکن ذرا 3-4 دن ٹھہر جا. میں ہر روز صبح کے وقت تجھے 100 اشرفیاں 100 دینار کی پوٹلی جو ہے وہ پہنچایا کروں گا. اس کے ذریعے سے کیا ہوگا؟ اس کے ذریعے سے یہ ہوگا کہ تو جو ہے وہ جو بنی اسرائیل میں فقیر ہیں, یتیم ہیں, بیوائیں ہیں, کسی کو یونیفارم کی ضرورت ہے, کتاب کی ضرورت ہے, کورس کی ضرورت ہے, تو ان پیسوں کے ذریعے سے اس کی مدد کرنا. اب بظاہر شیطان نے کتنا اچھا, جسے کہیے کتنا زبردست مسکا لگا کر سامنے والے کو بہکانے کے لیے آ رہا ہے. تو شیطان جو ہے وہ ایسی دکان کی طرح ہے جس کے پاس ہر چیز کے لیے کچھ نہ کچھ پایا جاتا ہے. اگر آپ سبز رسی سے بہکیں گے تو اس کے پاس سبز رسی پائی جاتی ہے, اگر نیلی رسی سے بہکیں گے تو نیلی رسی پائی جاتی ہے, سیاہ رسی سے بہکیں گے تو سیاہ رسی پائی جاتی ہے. تو شیطان اس دکان کی طرح ہے جس کے پاس ہر خریدار کے لیے کوئی نہ کوئی شے پائی جاتی ہے. وہ شیطان یہ کہتا ہے کہ تم بتاؤ تمہاری ڈیمانڈ کیا ہے. اگر غیر مذہبی دھوکہ چاہیے تو میں غیر مذہبی دھوکہ دے دوں گا, اگر مذہبی دھوکہ چاہیے تو میں مذہبی دھوکہ دے دوں گا. شیطان کے پاس جو ہے ہر کسی کے لیے اپنے اپنے حساب سے, ہر کسی کو, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہر کسی کو نامحرم کو دیکھنے کے ذریعے سے بہکائے گا؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. ایک کو نامحرم کو دیکھنے کے ذریعے سے بہکائے گا, ایک کو اس کے علم کی کثرت میں بہکائے گا, ایک کو شہرت کے ذریعے سے بہکائے گا, ایک کو ٹرسٹی ہونے کے ذریعے سے بہکائے گا, ایک کو نمازی ہونے کے ذریعے سے بہکائے گا, ایک کو مقتدی ہونے کے ذریعے سے بہکائے گا, ایک کو مقتدا ہونے کے ذریعے سے بہکائے گا. تو شیطان جو ہے اس کے پاس ہر ایک کسی کے لیے الگ الگ دوائیاں موجود ہیں بہکانے کے لیے. تو ایک مرتبہ کہا کہ میں ہر روز صبح تمہیں جو ہے وہ 100 دینار پہنچا دوں گا. کہا اچھا. اب وہ اس کے سینے سے تو اتر گئے. گھر پہنچا, اگلے دن جب صبح ہوئی تو ایک مرتبہ اپنے سرہانے کے پاس دیکھا تو دیکھا بھائی 100 دینار کی جو پوٹلی تھی وہ پڑی ہوئی ہے. خود کی بھی مالی کیفیت بہتر ہوئی, مالی حالات بہتر ہوئے, اور ساتھ ساتھ جو اس نے ان لوگوں کی مدد کرنی تھی وہ بھی کی. دوسرا دن ہوا, حسب عادت وہ 100 دینار موجود تھے. اب تیسرا دن ہوا تو اسے وہ 100 دینار وہاں پر نظر نہیں آتے. اس نے کہا کہ شاید شیطان سے غلطی ہو گئی ہوگی, سرہانے رکھنے کے بجائے اس نے تکیے کے غلاف کے اندر ڈال دیا ہوگا. وہ تکیے کا غلاف کھنگالتا رہا لیکن 100 دینار کی کوئی تھیلی نظر نہیں آئی. کہا شاید شیطان نے کہیں اور رکھ دیے ہوں گے. اس نے مٹکے میں ڈھونڈے, اس نے جو ہے وہ کچن باورچی خانے میں ڈھونڈے, دروازے کے پاس ڈھونڈے, باغ میں ڈھونڈے, لیکن کہیں بھی 100 دینار اسے نظر نہیں آئے. اب بڑا غصے میں آیا, غصے میں آ کے دوبارہ سے کلہاڑی اٹھائی اور پھر درخت کو کاٹنے کے لیے گیا. کہا درخت کو کاٹنے کے لیے جا رہے, پھر وہ شیطان دوبارہ ٹکرایا. کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا درخت کاٹنے کے لیے جا رہا ہوں. پھر ایک دوسرے سے دست و گریباں ہوئے, لیکن اب نہ جانے شیطان 2 دن میں اس نے کیا طاقت کا ایسا خزانہ کھا لیا تھا کہ 2 دن پہلے جو زاہد اتنا طاقتور نظر آ رہا تھا آج بہت کمزور ہو گیا. پہلے زاہد شیطان کے سینے پر بیٹھ گیا تھا, آج جو ہے شیطان اس زاہد کے سینے پر بیٹھ گیا. اور ایک مرتبہ شیطان کہتا ہے کہ تو نے تو مجھے چھوڑ دیا تھا لیکن میں تجھے نہیں چھوڑوں گا. تو شیطان نے کہا کہ زاہد نے کہا تو مجھے نہ چھوڑنا, مسئلہ نہیں ہے, لیکن اتنا بتا دے کہ 2 دن میں تو نے ایسا کیا کھا لیا جو آج اتنا طاقتور ہو گیا. تو وہ شیطان نے بڑے نسخے کی بات بتائی. شیطان کہتا ہے کہ 2 دن پہلے تو اخلاص کے ساتھ درخت کاٹنے آیا تھا, آج اخلاص کے ساتھ درخت کاٹنے نہیں. خدا کا اخلاص نہیں تھا, اخلاص تھا مگر 100 دینار کا اخلاص تھا. جب خدا کا اخلاص تھا تو خدا نے اپنی لامحدود طاقت تیری محدود طاقت کے ساتھ جوڑ کے تیری طاقت کو لامحدود بنا دیا تھا.
لیکن آج جب کام خدا کے لیے نہیں تھا، پیسے کے لیے تھا، تو تیری طاقت بھی پیسے کی طرح محدود ہو گئی تھی. ایک مل کے صلوات پڑھی محمد علیہ. پہلے تیری طاقت اس لامحدود کے ساتھ جڑ گئی تھی. پروردگار یہی تو کہہ رہا ہے. آپ جب خدا کے لیے کام کریں گے، نماز خدا کے لیے پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پروردگار عالم کے اکاؤنٹ میں کچھ ڈیبٹ ہونا شروع ہو جائے گا؟ پروردگار کے اکاؤنٹ میں کچھ اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا؟ ایسا ہوگا نہیں، ایسا تو نہیں ہوگا. اچھا، کیا پروردگار 2 ستارے رکھتا تھا پھر 3 ستارے رکھنا شروع ہو جائے گا؟ ایسا ہوگا آپ کی نماز سے؟ نہیں، آپ کی نماز سے کچھ نہیں ہوگا. پروردگار عالم قادر مطلق ہے، غنی مطلق ہے. اس لیے کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد. پروردگار عالم کائنات و ما فیہا ہر شے سے بے نیاز ہے. تو یہ پروردگار عالم اگر کہہ رہا ہے کہ میں اخلاص کی بنیاد پر تمہارے کسی کام کو خریدنے کے لیے تیار ہوں، تو یہ ہم پر لطف ہے. اسے ہماری نماز کی کوئی دیکھیں نا، یہ اس نے قربانی کی عید پر جب آپ گائے کاٹتے ہیں، بکرا کاٹتے ہیں، تو خود پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ یہ جو تم قربانی کرتے ہو تو نہ اس کی سری پائے مجھ تک پہنچتے ہیں، نہ اس کا مغز مجھ تک پہنچتا ہے، نہ اس کی گلیجی گردے مجھ تک پہنچتے ہیں. مجھ تک جو پہنچتا ہے وہ صرف اور صرف تمہاری اخلاص کے ساتھ نیت ہے جو پہنچتی ہے. لہذا انسان جو بھی کام کرے وہ کس کے لیے کرے؟ پروردگار عالم کے لیے. کیوں کرے؟ میں نے اس کا آپ کو وجہ بتا دی کہ پروردگار عالم لامحدود طاقت ہے. اگر انسان اپنی محدود عمل کو اس لامحدود کے ساتھ جوڑ دے گا تو انسان کا عمل بھی لامحدود بن جائے گا. یہی اس کا بالکل راز جو ہے وہ یہی. اب میں آپ کو اسی مطلب کی مثال ایک فقہ سے دے دیتا ہوں. بھائی فقہ میں آپ کا شرعی مسئلہ ہے کہ پانی، ایک گلاس میں پانی پڑا ہے، ایک خون کا ذرہ، قطرے سے بھی معمولی شے ذرہ اس گلاس میں گر گیا، تو حکم کیا ہے اس پانی کا؟ کیا ہے؟ پی سکتے ہیں؟ نہیں پی سکتے. اس سے طہارت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. وضو غسل کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. وہ کیا ہے؟ نجس ہے، اسے آپ پھینک دیجئے. وہ سارا کا سارا پانی اب ضائع ہو گیا کیونکہ وہ نجس ہو گیا. اچھا، تو کیا اس پانی کے لیے جس میں ایک ذرہ خون گرا ہے، کیا اس کے رنگ کی تبدیل ہونا ضروری ہے نجس ہونے کے لیے؟ نہیں. کیا بو کا تبدیل ہونا ضروری ہے نجس ہونے کے لیے؟ نہیں. کیا ذائقے کا تبدیل ہونا ضروری ہے نجس ہونے کے لیے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں. کہا کہ بے محض اتصال جیسے ہی نجس قطرہ اس پانی سے متصل ہوا، یہ سارا کا سارا پانی اب ضائع ہو جائے گا. اچھا، اب اگر آپ مثال میں تبدیل کر دیتا ہوں، گلاس کا پانی نہیں تھا بلکہ اب جو ہے وہ بہت، جیسے آپ کا یہ کثیر پانی تھا، کثیر پانی کی میں مثال دے دیتا ہوں، دریا کا پانی تھا. دریا کا پانی بہہ رہا ہے، گلاس جتنا تو نہیں ہے نا، کثیر پانی ہے. اچھا، اب اس میں ایک ذرہ خون گر گیا، نجس ہوگا؟ کیوں نہیں ہوگا؟ ہے کورسے؟ اچھا، کورسے جاری پانی کے لیے کورسے زیادہ ہونا ضروری ہے کیا؟ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے محمد پر. پانی کا جریان، پانی کا جو جریان ہے وہ اس کی طہارت کے لیے کافی ہے. تو اب حکم کیا ہے؟ اب حکم یہ نہیں ہے کہ ایک قطرہ بے محض اتصال کی وجہ سے وہ ساری ندی نجس ہو جائے گی. اب یہ ہے کہ اگر پانی نے اپنا رنگ، بو، ذائقہ تبدیل کیا ہے تو وہ نجس ہوگا. وَإِلَّا آپ ایک قطرہ تو کیا، اگر پوری بالٹی بھی خون کی اسے جاری پانی میں گرا دیجئے، اگر رنگ بو ذائقہ تبدیل نہیں ہوتا تو وہ پانی نجس نہیں ہوگا. کیا وجہ ہے کہ پہلے نجس ہو گیا تھا لیکن اب نجس نہیں ہو رہا؟ وجہ یہ ہے کہ اب جو پانی ہے جس میں آپ نے خون ملایا ہے، وہ محدود پانی نے اپنے آپ کو لامحدود سرچشمے سے جوڑا ہوا تھا. جب لامحدود سرچشمے سے جوڑا ہوا تھا تو ایک قطرہ تو کیا، پوری بالٹی بھی گرا دیجئے پانی کو اثر انداز نہیں کر سکتی ہے. پروردگار بھی یہ کہہ رہا ہے کہ اے انسان، تیری نماز تو بڑی محدود ہے، لیکن تو نیت کے ذریعے سے جب اس لامحدود طاقت سے جوڑ دے گا تو پروردگار کام کو بھی زندہ رکھے گا، نام کو بھی زندہ رکھے گا. ہمارے پروردگار نام کو بھی زندہ رکھے گا، کام کو بھی زندہ رکھے گا. بھئی یہی تو وجہ ہے کہ 1400 سال گزر گئے، آج تک محمد و آل محمد کا ذکر زندہ ہے یا نہیں زندہ؟
اور صلوات ہدیہ کر دیں محمد. غور فرما رہے بھائی ذکر زندہ ہے یا نہیں زندہ؟ آل محمد کا سید الشہداء کا ذکر زندہ ہے یا نہیں زندہ؟ بھائی کون سی طاقت ہے جو آپ کو یہاں پر کھینچ لائی ہے؟ آپ ایصال ثواب کے لیے آئے ہیں؟ میرے لیے آئے ہیں؟ نہیں، میرے لیے بھی نہیں آئے. اس کی دلیل یہ ہے میرے لیے نہیں آئے. میں آپ کو ایک بڑے جیسے کہیے کہ ہمارے معاصرین میں سے برجستہ ترین اور نمایاں ترین فرد کی مثال دے دیتا ہوں. کون ہے جس نے یہاں پر علامہ طالب جوہری علی اللہ مقامہ کا نام نہیں سنا ہوگا؟ سبھی نے سنا ہے نا. یہاں پہ تو اکثریت تو وہی تعداد نظر آ رہی ہے جنہوں نے انہیں بالمشافہہ بھی سنا ہوگا, یوٹیوب پہ بھی سنا ہوگا, بالمشافہہ بھی سنا ہوگا. تو وہ ہمیشہ جنہیں ان کی مجلس سے یاد ہے وہ ایک جملہ کہا کرتے تھے مجلس پڑھتے وقت کہ جب مجلس کے طبیعتاً دو حصے ہوتے ہیں, ایک فضائل کا حدیث کا حصہ ہوتا ہے, ایک مصائب کا حصہ ہوتا ہے. تو جب فضائل کا حصہ ہوتا تھا اور ختم ہونے لگتا تھا تو وہ ہمیشہ کہتے تھے, ان کا ایک تکیہ کلام بن گیا تھا کہ بس 2 دقیقے کی زحمت اور. بہت سارے لوگوں نے سنا ہو, لیکن آپ میں سے شاید ہی کوئی ہو جس نے اس بات پر غور کیا ہو کہ یہ علامہ طالب جوہری کیوں کہتے تھے. وہ اس لیے کہتے تھے کیونکہ مصائب کے لیے نہیں کہتے تھے 2 دقیقے کی زحمت اور, فضائل کے لیے کہتے تھے 2 دقیقے کی زحمت اور. کیوں؟ اس لیے کیونکہ تم صرف اور صرف حسین کے مصائب سننے کے لیے آئے ہو. تم جو ہے مصائب سننے کے لیے آئے ہو. یہ اس آل محمد کے مصائب کا صدقہ ہے کہ تم تاریخ بھی سن لیتے ہو, تفسیر بھی سن لیتے ہو, اخلاق بھی سن لیتے ہو, سماجیات بھی سن لیتے ہو. تم سننے صرف 10 منٹ کو آئے تھے, لیکن اس 10 منٹ کا صدقہ یہ ہے کہ اس ممبر پر بیٹھے ہوئے خطیب سے تم 50 منٹ کی گفتگو سن لیتے ہو. ان کا ذکر آج تک زندہ ہے یا نہیں زندہ؟ بھئی اس سے بڑھ کے کیا دلیل ہوگی؟ آپ سبھی نے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام یہ حدیث بارہا سنی ہوگی جس میں سرکار کیا فرماتے ہیں کہ علامات المومن خمسن, مومن کی جو ہے وہ 5 علامتیں, صلاۃ و احد و خمسین, تعفیر الجبین, تختم بالیمین, الجار بسم اللہ الرحمن الرحیم, و زیارت الاربعین. کہ مومن کی کتنی علامتیں ہیں, مومن کو پرکھنا ہے, مومن کو جاننا ہے تو کیسے جانو؟ مومن کی 5 علامتیں. کیا کیا علامت ہے؟ پہلی علامت کیا ہے؟ 51 رکعت نماز پڑھتا ہے. اب یہ 51 رکعت نماز کیسے بنے گی؟ پنجگانہ نماز کتنی ہے؟ 17 رکعت ہے. اچھا فجر کی نافلہ کتنی ہے؟ 2 رکعت. کب ہے؟ فجر سے پہلے یا بعد میں؟ فجر سے پہلے. احسنتم مرحبا. ظہر کی کتنی رکعت نافلہ ہے؟ 8 رکعت. ظہر سے پہلے یا بعد میں؟ ظہر سے پہلے. عصر کی کتنی رکعت نافلہ ہے؟ 8 رکعت. پہلے یا بعد میں؟ پہلے. مغرب کی کتنی رکعت نافلہ ہے؟ 4 رکعت. پہلے یا بعد میں؟ بعد میں. عشاء کی کتنی رکعت نافلہ ہے؟ 2 رکعت. کیسے؟ بیٹھ کر. عشاء کی 2 رکعت نافلہ ہے جو عشاء کے بعد پڑھی جائے گی, بیٹھ کر پڑھی جائے گی. تو اس بنیاد پر اس میں آپ 11 رکعت نماز شب بھی ڈال دیں تو اس بنیاد پر نافلہ نمازوں کی تعداد ہو جائے گی 33. بنتی 34 ہے, لیکن چونکہ عشاء کی آپ 2 رکعت بیٹھ کر پڑھتے ہیں اس لیے شریعت نے اسے 1 رکعت کاؤنٹ کیا ہے. تو اس بنیاد پہ نافلہ ہو جائیں گی 33 رکعت. 33 میں 17 جو فریضے کی تھی وہ ڈال دیں تو کتنی ہو جائیں گی؟ 51 رکعت نماز. تو امام عسکری نے جو مومن کی پہلی علامت بتائی ہے وہ کیا بتائی ہے کہ مومن کو جاننا ہے تو کیسے جانو؟ مومن دن میں 51 رکعت نماز پڑھتا ہے. یہ پہلی علامت ہو گئی. دوسری علامت کیا ہے؟ تختم بالیمین, اپنے دائیں ہاتھ پر انگوٹھی پہنتا ہے. اب وہ انگوٹھی عقیق کی ہو, یمانی کی ہو, سبز عقیق ہو, زرد عقیق ہو, فیروزہ ہو, در نجف ہو, سرکار نے اس روایت کی حد میں بیان نہیں کیا. سرکار نے کہا دائیں ہاتھ پہ مومن جو ہے وہ انگوٹھی پہنے ہوئے ہوتا ہے. یہ 2 علامت ہو گئی. تیسری علامت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب نماز میں پڑھتا ہے تو بلند آواز سے پڑھتا ہے. اور چوتھی علامت یہ ہے کہ وہ خاک پر سجدہ کرتا ہے. اور اگر خاک شفا ہو جائے تو خاک شفا کے بارے میں تو آپ نے یہ سنا ہی رکھا ہوگا نا کہ جو انسان خاک شفا پر سجدہ کرتا ہے پروردگار عالم 70,000 پردوں کو اس کے لیے چاک کر دیتا ہے. انسان اس حقیقت کو درک کرنے لگتا ہے, سجدہ اس بلندی پر آ پہنچتا ہے. تو کتنی علامتیں ہو گئی؟ 4. 5ویں علامت کیا ہے؟ 40 کے دن حسین ابن علی کی زیارت کرتا ہے.
ابھی مصائب سے قدرے دور ہوں، لیکن بس یہ مطلب تو پہنچ جائے نا، کیونکہ اربعین سے متصل مجلس ہے، مناسبت بھی چہلوں میں امام حسین علیہ السلام کی تھی، اسی لیے میں نے اس روایت کا یہاں پر انتخاب کیا۔ سرکار نے کہا مومن کی 5ویں علامت کیا ہے؟ زیارت اربعین، حسین ابن علی کی زیارت کرتا ہے۔ اب دیکھیں عجیب اس حدیث میں اس راز کو بتایا گیا ہے جو میں آپ تک منتقل کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں 11ویں امام نے مومن کی علامت مولائے متقیان کی زیارت قرار نہیں دیا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، بہت حساس مرحلے پر میں اپنے سامعین کو لے آیا ہوں۔ مولائے متقیان کی مولائے متقیان کا مقام سید الشہداء سے بلند و بالا ہے، بلا ریب مولائے متقیان بالا تر ہے، لیکن زیارت کے لیے نجف کی زیارت نہیں کہا ہے، بلکہ کس کی زیارت کے لیے کہا ہے؟ کربلا کی زیارت مومن کی علامت ہے۔ اب یہ جملہ سنیے گا اور سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، کیوں کہا کہ مومن کی علامت کربلا کی زیارت کرنا ہے؟ کیونکہ نجف کو آنے والا شاید نجف میں رک جائے۔ توجہ فرمائیے گا، نجف کو آنے والا شاید نجف کو رک جائے، لیکن جو کربلا پہنچ جاتا ہے وہ راز کربلا بھی جان لیتا ہے، راز نجف بھی جان لیتا ہے، راز حرم بھی جان لیتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ بھلا دلیل کیا ہے؟ میں دلیل آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بھئی دلیل کربلا کے لیے جو سب سے پہلے مصائب معمولاً پڑھے جاتے ہیں وہ جناب حر کے پڑھے جاتے ہیں۔ حر نے کیا رسول اللہ کی نصرت کی تھی؟ کیا حر نے امام مجتبیٰ کی نصرت کی تھی؟ کیا حر نے مولائے متقیان کی نصرت کی تھی؟ حر نے ساعتیں نہیں، چند لحظے حسین ابن علی کی نصرت کی تھی، لیکن اس چند لحظے کی نصرت نے حر کو وہ مقام عطا کر دیا کہ حر ناصر دین خدا بھی بن گیا، حر ناصر خدا بھی بن گیا، حر ناصر محمد مصطفیٰ بھی بن گیا، حر ناصر فاطمہ زہرا بھی بن گیا، حر ناصر حسن مجتبیٰ بھی بن گیا، حر ناصر علی ابن ابی طالب بھی بن گیا، حر ناصر حسین ابن علی بھی بن گیا۔ مدد صرف حسین کی تھی، لیکن حسین کی مدد نے حر کو سب کے ناصر اور مددگار بنا دیا۔ اور فرما رہے حر نے صرف حسین کی مدد کی تھی۔ اب یہ جملہ تو کتنا سچا سمجھ آتا ہے، آپ نے بارہا سنا ہوگا، لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ جیسا دن آپ پر آیا ہے ویسا دن کسی پر نہیں آیا۔ آپ نے اکثر اس جملے کو مصائب کے پہلو میں تو سنا ہوگا، لیکن اگر اس جملے کو میں اس سیاق میں بیان کروں کہ کتنا جملہ صادق نظر آتا ہے کہ اے حسین جتنا آپ کے زمانے میں حق آشکار ہوا تھا، جتنا آپ کے زمانے میں یزیدیت بے نقاب ہوئی تھی، نہ ماضی میں اس کی دلیل نظر آتی ہے نہ مستقبل میں اس کی دلیل نظر آتی ہے۔ دیکھیے حق کا ترجمہ، توجہ فرمائیے گا، حق کی ترجمانی حابیل نے بھی کی تھی۔ حابیل حق کا ترجمان تھا، مقابل کون تھا؟ قابیل۔ قابیل باطل کا ترجمان تھا۔ حق کی ترجمانی اس وقت بھی تھی، باطل کی ترجمانی اس وقت بھی تھی۔ حق اور باطل کی ترجمانی تمہیں موسیٰ میں بھی نظر آئے گی، موسیٰ نے حق کی ترجمانی کی، فرعون نے باطل کی ترجمانی کی۔ ابراہیم اور نمرود میں بھی نظر آئے گی، ابراہیم نے حق کی ترجمانی کی، نمرود نے باطل کی ترجمانی کی۔ ختمی مرتبت کے زمانے میں بھی نظر آئے گا، ختمی مرتبت نے حق کی ترجمانی کی، ابو لہب و ابو جہل نے باطل کی ترجمانی کی۔ مولائے متقیان کے زمانے میں بھی نظر آئے گا، امیر کائنات نے حق کی ترجمانی کی، فقیر شام نے باطل کی ترجمانی کی۔ حسن مجتبیٰ کے زمانے میں بھی نظر آئے گا، حسن مجتبیٰ نے حق کی ترجمانی کی، خوارج نے باطل کی ترجمانی کی۔ زین العابدین کے زمانے میں نظر آئے گا، زین العابدین نے حق کی ترجمانی کی، ولید ابن عبد الملک ابن مروان نے باطل کی ترجمانی کی، محمد باقر نے حق کی ترجمانی کی، ہشام ابن عبد الملک نے باطل کی ترجمانی کی، جعفر صادق نے حق کی ترجمانی کی، منصور دوانقی نے باطل کی ترجمانی کی، موسیٰ کاظم نے حق کی ترجمانی کی، ہارون الرشید نے باطل کی ترجمانی کی، علی رضا نے حق کی ترجمانی کی، مامون عباسی نے باطل کی ترجمانی کی، تقی جواد نے حق کی ترجمانی کی، معتصم عباسی نے باطل کی ترجمانی کی، علی نقی نے حق کی ترجمانی کی، متوکل عباسی نے باطل کی ترجمانی کی، حسن عسکری نے حق کی ترجمانی کی، موثق اور معتمد باللہ نے باطل کی ترجمانی کی۔ لیکن جیسی حق کی ترجمانی حسین ابن علی نے کربلا میں کی ہے،
توجہ فرمائیے گا، جیسی حق کی ترجمانی یہ کربلا میں حسین نے کی ہے اور جیسی باطل کی ترجمانی یزید نے کربلا میں کی ہے، دعائے عرفہ سے جملہ لے کر مدد چاہتا ہوں۔ دعائے عرفہ میں یہ جملہ تو آپ نے سنا ہوگا، وہیں سے یہ جملہ لے کر کہہ رہا ہوں کہ جس نے کربلا کو پا لیا اس نے کھویا کچھ نہیں، اور جس نے کربلا کو کھو دیا اس نے پایا کچھ نہیں۔ اور فرما رہے لا یوم کا یوم کا یا اب عبداللہ جیسا دن آپ کا تھا، مصائب کا پہلو اپنے مقام پر ہے، لیکن جیسا آپ نے حق کو آشکار کیا اور جیسا آپ کے مقابل باطل بے نقاب ہوا، نہ ماضی میں اس کی دلیل ہے نہ مستقبل میں اس کی نظیر نظر آئے گی۔ بھئی یہی تو وجہ ہے کہ آپ کا بھئی تاریخ کا ایک پیغام دے رہا ہوں، چھٹے سرکار نے تقیہ میں زندگی گزاری ہے، ساتویں سرکار نے تقیہ میں زندگی گزاری ہے، آٹھویں سرکار نے تقیہ میں زندگی گزاری ہے۔ اب 9ویں 10ویں 11ویں امام کے اگر میں تقیہ کے آپ کو واقعات اور داستانیں بتاؤں تو گفتگو یقین کیجئے اسی پہ ختم ہو جائے گی، لیکن ایک میں نے میسج دینا ہے اس لیے میں بات کو آگے بڑھا دیتا ہوں۔ تو آپ کے تاریخ امامت میں کثیر اماموں نے تقیہ میں زندگی گزاری ہے۔ حسین ابن علی نے قیام کیا، انہوں نے تقیہ میں زندگی گزاری۔ ایک بریکٹ کھول کے ایک مطلب سمجھا دوں آپ کو، ایک صلوات کا سہارا دیجئے محمد و آل محمد پر۔ بھئی قرآن مجید میں جہاں آیات کی مختلف، یہ اس مطلب کو مد نظر رکھیے گا، کیا ہے؟ سید الشہداء نے قیام کیا، بقیہ اماموں نے، بہت سارے اماموں نے تقیہ میں زندگی گزاری۔ اب قرآن مجید سے میں آپ کو ایک مطلب سمجھا دوں تاکہ اس مطلب تک جب پہنچوں گا تو آپ کیف محسوس کریں گے۔ بھائی قرآن مجید کی آیات کی الگ الگ حساب سے تقسیم بندی ہوئی ہے، کچھ آیتیں مکی ہیں، کچھ آیتیں مدنی ہیں، کچھ آیتیں نص ہیں، کچھ آیتیں ظاہر ہیں، کچھ آیتیں تفسیر ہیں، کچھ آیتیں تعویل ہیں، کچھ اس طرح کی آیت ہیں، کچھ اس طرح کی آیت ہیں، بہت ساری تقسیم بندی۔ انہی جملہ تقسیم بندیوں میں سے ایک تقسیم بندی یہ ہے کہ کچھ آیتیں محکم ہیں، کچھ آیتیں متشابہ ہیں۔ اچھا، جس کے دل میں کجی ہوتی ہے، جس کے دل میں ٹیڑھ پن ہوتا ہے، وہ محکم آیت کو نہیں لیتا، متشابہ آیت کی طرف جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ محکم آیت سے اس کا مطلب نہیں نکلے گا، متشابہ سے نکلے گا۔ میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں۔ بھئی قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں صلح حدیبیہ کا تذکرہ ہوا ہے تو وہاں پر پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ حبیب یہ جو اصحاب نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی نا، تو اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر غالب تھا۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر غالب تھا۔ تو بھئی سوال یہ ہے کہ اللہ کا ہاتھ، تو کیا اللہ یہ انگلیوں والا ہاتھ رکھتا ہے؟ بھئی ساتھ ہیں آپ لوگ میرے یا نہیں ہے؟ اللہ کیا یہ انگلیوں والا ہاتھ رکھتا ہے؟ نہیں رکھ سکتا۔ کیوں نہیں رکھ سکتا؟ کیونکہ اللہ کے اگر انگلیاں ہو تو انگلیوں کے لیے کلائی بھی چاہیے، کلائی چاہیے تو کلائی کے لیے کوہنی چاہیے، کوہنی ہو تو کوہنی کے لیے بازو چاہیے، بازو ہو تو بازو کے لیے جسم چاہیے۔ جسم کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ محدود ہوتا ہے۔ اگر خدا بھی مکان اور زمان میں محدود ہو جائے تو اس بات کا احتمال پایا جاتا ہے کہ شاید خدا یہاں پر نہ ہو۔ میں یہاں پر ہوں، اس مسجد میں تو نہیں ہوں، جو مسجد میں ہے وہ امام باڑے میں نہیں ہے، تو خدا بھی محدود ہو جائے گا۔ تو اب جس کے دل میں کجی ہے، جو اللہ کے لیے کہیں نہ کہیں جسم ثابت کرنا چاہتا ہے، وہ کس آیت سے استدلال کرے گا؟ ید اللہ فوق ایدیہم۔ جبکہ یہ متشابہ آیت ہے، اس متشابہ آیت کے بالکل پیرلل ایک اور محکم آیت ہے جو کہہ رہی ہے لیس کمثلہ شیء، کہ پروردگار عالم کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اب محکم اور متشابہ آیت کا فارمولہ کیا ہے؟ محکم کو متشابہ میں جا کر تفسیر نہیں کی جاتی، بلکہ متشابہ کو محکم کے سائے میں جا کر تفسیر کیا جاتا ہے۔ اب اگر پروردگار کہہ رہا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ آپ اس آیت کو لیس کمثلہ شیء کے ذیل میں جا کر تفسیر کریں گے۔ تو اگر محکم اور متشابہ کا فرق سمجھ آ گیا ہو تو اب آئیے اس مطلب کی طرف جو میں نے آپ کے لیے ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ میں نے کیا کہا؟ حسین ابن علی نے حق باطل کے خلاف قیام کیا، امام صادق نے تقیہ کیا، موسیٰ کاظم نے تقیہ کیا، علی رضا نے تقیہ کیا، 9ویں 10ویں 11ویں اماموں نے تقیہ کیا۔ لیکن انصاف سے بتاؤ، تم نے پوری زندگی مجلسوں میں اپنی زندگی بسر کی ہے، کبھی کسی امام نے کہا ہو کہ عید کے دن آئے تو میری زیارت کرنا؟
توجہ چاہوں گا. کسی امام نے کہا عید کے دن آئے میری زیارت کرنا, کسی امام نے کہا شب قدر آئے میری زیارت کرنا, بلکہ ہر امام نے بتایا کہ ہم نے زندگیاں تقیہ پہ گزاری ہے, لیکن تقیہ متشابہ حیثیت رکھتا ہے. اسی لیے عید کا دن آئے تو حسین کی زیارت کرنا, ربیع الاول آئے حسین کی زیارت کرنا, چہلم آئے حسین کی زیارت کرنا, شبہ قدر آئے حسین کی زیارت کرنا, بقرہ عید آئے حسین کی زیارت کرنا, رجب آئے حسین کی زیارت کرنا, شعبان آئے حسین کی زیارت کرنا. حسین کے قیام کو تقیہ میں تفسیر نہ کرنا, ہمارے تقیہ کو قیام میں جا کر تفسیر کرنا. ایک مل کے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. غور فرما رہے, ہمارا کام متشابہ کام تھا. ہمارا کام متشابہ ہونے کی دلیل کیا ہے؟ بھئی آپ کا تو نظریہ ہے نا اولنا محمد اوسطنا محمد وآخرنا محمد, سب کے سب محمد ہیں. بھئی سب کے سب محمد ہیں تو پھر اپنی زیارت کا کہہ دیتے نہیں. کہا پہلی رجب حسین کی زیارت, وسط رجب حسین کی زیارت, آخر رجب حسین کی زیارت, اول شعبان حسین کی زیارت, وسط شعبان حسین کی زیارت, آخر شعبان حسین کی زیارت, شبہ قدر حسین کی زیارت, عید الفطر حسین کی زیارت, عرفے کا دن حسین کی زیارت, بقرہ عید کا دن حسین کی زیارت, ہر دن آئے حسین کی زیارت, شب جمعہ حسین کی زیارت, کربلا جاؤ حسین کی زیارت, کربلا نہیں جا سکتے اپنے شہر میں حسین کی زیارت, گھر میں شرائط نہیں ہے چھت پہ جا کر حسین کی زیارت. بھئی حسین کی زیارت کا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کیونکہ حسین کی مثال آیات قرآنی میں لیس کمثلہ شیء کی مانند ہے. ید اللہ فوق ایدیہم کے ذریعے سے جو تمسک کرے گا اس کا مطلب ہے کہ وہ خدا کا جسم ثابت کر کے اپنی کجی کو بچانا چاہتا ہے. اب آپ دیکھیں تاریخ میں کون لوگ ہیں جنہوں نے حسین کو اپنے لیے نمونہ عمل بنایا, اور کون لوگ ہیں جنہوں نے تقیہ کو اپنے لیے مقام عمل بنایا. تو اتنی بات سمجھ آتی ہے جو بار بار تقیہ کی بات کر رہے ہیں وہ در حقیقت جعفر صادق کے تقیہ کو اسوہ عمل نہیں بنانا چاہتے, بلکہ اپنی بزدلی کو ان کے تقیہ میں چھپانا چاہتے ہیں. اپنی بزدلی کو ان کے تقیہ میں چھپانا چاہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بھئی امام نے تقیہ کیا, جیسے کہتے ہیں نا قرآن میں ہے بھئی ید اللہ فوق ایدیہم, امام صادق نے تقیہ کیا. بھئی امام صادق نے تقیہ کیا تو پھر اپنی زیارت کا کہا تھا. کس کی زیارت کا کہا؟ حسین کی زیارت. کیوں؟ کیونکہ متشابہات کو کدھر پلٹاؤ گے؟ محکم کی طرف. تو حسین ابن علی سیرت معصومین میں ایک محکم دلیل کے طور پر سامنے. جب زیارت کرنی ہے حسین کی زیارت کرنا. اب کیا مقام ہے حسین کا؟ اب دیکھیے مصائب کے لیے کیا مطلب اس وقت میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ پروردگار عالم نے کیسی مصیبت حسین پہ ڈھائی ہے کہ جب امام مجتبیٰ کے جگر کے ٹکڑے تشت پر گر رہے تھے نا, اس وقت امام مجتبیٰ نے کہا کہ ابا عبداللہ لا یومک یومک یا ابا عبداللہ, اے حسین جیسی مصیبت تم پر پڑے گی ویسی کسی کی نہیں ہوگی, کیونکہ مجھے پھر غسل تو مل جائے گا نا. اے حسین تو غسل کا بھی محتاج رہے گا. اے حسین مجھے کفن تو مل جائے گا نا, تو کفن کا بھی محتاج رہے گا. لہذا کیسے مصائب ہیں حسین کے. لیکن حسین کے جتنے بھی مصائب ہوں مانا وجود شاہ میں پوری ہے کربلا, زینب اگر نہ ہو تو ادھوری ہے کربلا. جتنے بھی مصائب ہوں حسین کے, میں ہمیشہ یہ جملہ کہتا ہوں کہ کربلا میں رہ جاتی اگر زینب نہ ہوتی. دیکھیے خدا نے ایک عورت کی نسبت جو رشتے بنائے ہیں نا, پروردگار نے وہ سارے رشتے جناب شہزادی کونین کو دیے تھے. سارے رشتے. شہزادی کونین ایک شخص کی بیٹی تھی. جب ختمی مرتبت کے پشت پر غلاظتیں ڈالی جاتی, شہزادی کا سن مبارک محض 5 برس تھا. اللہ کے رسول گھر میں آتے, شہزادی اللہ کے رسول کی پشت سے غلاظتیں صاف کیا کرتی تھی. بہترین اگر کسی کو دیکھنا ہے کہ خاتون اپنے باپ کے ساتھ کیسا رشتہ رکھنا چاہیے, اسے چاہیے شہزادی کونین کو دیکھ لے.
دوسرا رشتہ کیا ہوتا ہے؟ شوہر کا رشتہ. جب شہزادی کا گھر جلا کر وہ جو شکم میں محسن تھے انہیں شہید کر دیا گیا نا، ایک مرتبہ لعین آئے، علی ابن ابی طالب کے گلے پہ رسن باندھی، رسن باندھ کر کھینچنے لگے. جب شہزادی غشی سے بیدار ہوئی، یہ نہیں کہا میرا محسن شہید ہو گیا، بلکہ فضہ سے کہا فضہ یہ بتاؤ کہ میرا شوہر مجھے نظر نہیں آ رہا. اگر کسی کو دیکھنا ہے کہ خاتون شوہر کی نسبت کیسی ہو، اسے چاہیے کہ فاطمہ زہرا کو دیکھ لے. تیسرا رشتہ کیا ہے؟ وہ ہے ماں کا رشتہ. جب شہزادی کو خواب میں اللہ کے رسول آئے نا کہ اے فاطمہ زہرا تو ان قریب میرے پاس آنے والی ہے، بیٹوں کو غسلا کر ایک مرتبہ نئے کپڑے پہنائے اور مسجد نبوی بھیج دیا. اسما سے کہا کہ اسما جب میرے بچے آئیں تو انہیں بعد میں بتانا کہ وہ یتیم ہو گئے، پہلے انہیں کھانا کھلا دینا، کہیں داغ یتیمی کی وجہ سے میرے بچے بھوکے نہ رہ جائیں. کسی کو دیکھنا ہے کہ ایک عورت ماں کا کیسا رشتہ ادا کرتی ہے، اسے چاہیے فاطمہ زہرا کو دیکھ لے. لیکن ایک رشتے کی کمی رہ گئی تھی، اور وہ جانتے ہیں کون سا رشتہ ہے؟ وہ اس رشتے کی کمی رہ گئی تھی کہ اگر ایک عورت اپنے بھائی کی نسبت وہ کیسے حقوق ادا کرے، تو اس رشتے کے لیے پروردگار نے زہرا کی ثانی کو خلق کیا. کربلا محلہ میں جب حسین آخری ودا کے لیے آئے، ایک مرتبہ ودا کر کے جانے لگے، ایک بہن پیچھے چلتی جاتی ہے، کہتی جاتی ہے محلا محلا یمن زہرا، اے میرے ماجر آہستہ چل، ارے تو نہیں جا رہا، آج پنجے تر جا رہے ہیں. اجرکم علی اللہ، آج تو نہیں جا رہا، آج پنجتن جا رہے ہیں. آج ہی کے جیسے دن آئے، ایک مرتبہ سید سجاد کے پاس قاصد آیا. قاصد نے آ کر کہا سید سجاد، یزید تمہیں رہا کرنا چاہتا ہے، ہم تمہیں رہائی دینا چاہتے ہیں. ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا کہ اے قاصد، ہماری سرپرست پھوپھی زینب ہے، ارے وہ جو کہیں گی وہی ہوگا. ایک مرتبہ سید سجاد پھوپھی کے پاس آئے، پھوپھی کے پاس آ کر کہا کہ اے پھوپھی اماں، یزید ہمیں رہائی دیتا ہے. شہزادی ثانی زہرا نے کہا کہ اے یزید، ہماری 3 شرطیں ہیں. پہلی شرط کیا ہے؟ پہلی شرط یہ ہے کہ ہم جب سے کربلا سے چلے ہیں اپنے پیاروں کو جی بھر کے رو نہ سکے. اور میں کہوں گا وہ بی بی کیسے روئے جس کے ہاتھ پر سے گردن بندھے ہو. کہا پہلی شرط یہ ہے کہ ہمیں ایک ایسا گھر دیا جائے جس میں ہم پیاروں کو رو سکے. کہا دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط یہ ہے کہ ہمیں ایک امین کے ساتھ مدینے لوٹا دیا جائے. کہا تیسری شرط کیا ہے؟ کہا تیسری شرط یزید یہ ہے کہ وہ جو ہمارا مال لوٹا گیا تھا وہ ہمیں واپس دیا جائے. جانتے ہیں جب سارا لوٹا ہوا مال آیا، ایک مرتبہ ثانی زہرا کھڑی ہوئی، کھڑے ہو کر ایک مال کو دیکھتی جاتی ہے. ایک مرتبہ ام کلثوم کی لوٹی ہوئی چادر آئی، زینب نے اسے نہ دیکھا. ایک مرتبہ سکینہ کے چھینے گئے بوندے آئے، ارے زینب نے انہیں نہ دیکھا. ایک مرتبہ عباس کا پرچم آیا، زینب نے اسے نہ دیکھا. ارے زینب کیا تلاش کر رہی ہے؟ ازاداروں سنو گے، زینب اس ماں کا سلا ہوا کرتا ڈھونڈ رہی ہے جسے ماں سیتی جاتی، روتی جاتی. زینب سے کہا تھا زینب بھئی آخری ودا ہے میری طرف سے، اسے کرتے سے دے دے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار ہمارے آنسوؤں کو رومال عزت زارہ میں جگہ نصیب فرما. پروردگار ہماری عبادات و طاعت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. پروردگار جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما.
جو بیمار ہیں پروردگار تجھے زینب کی مظلومیت کا واسطہ دیتے ہیں، جو بھی بیمار ہیں صاحب العلاج لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہیں پروردگار ان تمام بیماروں کو صحت کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ پروردگار مظلومین عالم کی مدد اور نصرت فرما، ظالمین کو نیست اور نابود فرما، اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان انصار مددگاروں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ماتم حسین۔